آتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ رuthless ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ غضب ڈالے، ہم چاہتے ہیں وہ قہر ڈالے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مار دے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا دیکھ لے۔ یہ ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کوئی یہ کہے میں ruthless ہوں گی یا ہوں گا اور ہم ڈر گئے۔ اپنے پاس رکھیں اپنی ruthlessness کو۔ عوام کے اندر ایک لاوا بھرا ہوا ہے اور اس لاوے کو نکلنے مت دو۔ اگر نکلے گا تو نہ یہ نون رہے گی اور نہ ان کی حکومتیں رہے گی۔ اور یہ جو حرکات ہے نا کہ ہم بے رحم ہوں گے، یہ آتش فشاں پہ بیٹھ کے حقہ گڑگڑانے کی ہے۔ ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ وہ بنگلہ دیش کے انقلاب کو بھی کوسوں پیچھے چھوڑ دے گا۔ وہ ایک شعر ہے نا، مجھے ایک فکرہ یاد ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ قاتل میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عیسیٰ نقوی، میرے ساتھ شیر افضل مروت صاحب موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے اور برقرار ہے۔ بات چلی تھی کہ شاید پارٹی سے علیحدہ ہونے والے ہیں، استعفیٰ دینے والے ہیں، واپسی ہوئی ہے اور کچھ انتہائی اہم ٹاسکس دیے گئے ہیں۔ وہ ٹاسک کیا ہیں؟ 22 اگست کو اسلام آباد میں کیا ہوگا اور کیا پنجاب اور لاہور میں ہونے جا رہا ہے، ان تمام معاملات پر، اور پھر جو فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ ہمیں اس ملاقات کا بتائیں کہ وہ ملاقات کیسی ہوئی خان صاحب کے ساتھ، واپسی کس ارادے کے ساتھ ہوئی ہے، کس ٹاسک کے ساتھ ہوئی ہے، کیا کہا گیا، آپ نے کرنا کیا ایگزیکٹلی، اب رول کیا ہے آپ کا؟ شارٹ سی روزات یہ ہیں، خان صاحب کے پاس گیا 3 ماہ کے بعد گیا اور ملتی ہی میں نے شکایتوں کیا ہے اور گلوں کے انبار لگائے اور خان صاحب نے تحمل سے سنا، اپنے گلے انہوں نے کیے۔ لیکن وہ جتنی ہماری ملاقات ہوئی اس دوران جو ہے، بس پھر یہ نہیں پوچھا نہ میں نے نہ اس نے کہ آپ کی گلوں کا کیا ہوا یا میرے گلوں کا، بس اس نے کہا جی کہ اب آپ نے 22 اگست اور پھر آگے احتجاج کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہے، تو لہٰذا باقی ہمارے گلے درے کے درے رہ گئے۔ اور کوئی بات ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن وہ جو آپ نے کہا تھا کہ میں بھی خان ہوں، یہ بات تو کہیں نہ کہیں ہوئی ہوگی۔ خان، دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، خان صاحب کے کان بھرے گئے، ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جی میں نے یہ کہا ہے، میں نے وہ کہا ہے۔ تو بات یہ ہے، یہ جو ویڈیو پہ میں نے بیان کیا تھا، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ بات میں نے کیوں کہی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جب سب کچھ ہوا اور خان صاحب مجھ سے نہ ملے اور فلاں کمیٹی سے نکالے، فلاں کمیٹی سے نکالے اور ٹرمینیٹ ہو گیا، سسپینڈ ہو گیا، تو پھر کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ بھی ضد میں آئے ہوئے ہو، کیوں نہیں جاتے ہو خان صاحب کے پاس؟ تو میں نے کہا میں بھی خان ہوں۔ اچھا، اب خان تو ہوں نا، تو اب گلے شکوے دور ہو گئے؟ سنے تو صحیح نا، خان تو ہوں نا، باپ میرا خان تھا، دادا خان تھا، بنو کی گزٹیئر میں میرا ذکر، میرے خاندان کا ذکر ہے، تاریخ خانجانی و مخزن افغانی میں ذکر ہے، تاریخ بنو میں ذکر ہے، تو لہٰذا اور یہ اپنا شجرہ نسب تو میں چینج نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں کسی کو برا یہ لگے کہ میں، اور ہر پٹھان تقریباً خان ہے ہوتا ہے، خان ہماری جان ہے، ہماری دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے لیڈر ہیں، لیکن یہ میں نے اس سینس میں کہا تھا اور خان صاحب کو بھی میں نے بتایا، اور خان صاحب کو کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے لندن میں جو ہیں گالیاں دی ہیں ان کو اور بی بی صاحبہ کو۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں، اور جب خان صاحب سے اس پہ بھی صرف 1 منٹ ہی صرف ہوا ہوگا اس بات کو ڈسکس کرنے میں، میں نے کہا آپ کی ذہن اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ تو وہ ہنس پڑے۔ اس نے کہا، خان صاحب نے کہا کہ 25 سال لوگوں نے سیاست کی ہے پارٹی میں اور ان کو اتنی تیزی سے مقام نہیں ملا ہے جو مجھے ملا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ میں تحمل سے درگزر سے کام لوں، اور اگر کسی کے ساتھ تنازع بنتا ہے تو خان صاحب نے کہا مجھے بڑی ذہنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے کہ پارٹی کے جو تنازع ہیں وہ میڈیا پہ چل رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے بتایا کرو، کوئی آپ کے خلاف بیان دیتا ہے مجھے بتایا کرو، لیکن میڈیا پہ جواب نہ دو، تو اب میں اس پہ سختی سے کاربند ہوں۔ تو اب آپ ریگولرلی جایا کریں گے سماعتوں کے اوپر؟ میں کل جا رہا ہوں صبح۔ تو وہاں تو اب سنا کہ پابندی لگ گئی ہے۔ آج جو گزشتہ روز سماعت ہوئی ہے اس پہ صرف سلمان صفدر صاحب کو اجازت تھی، باقی کسی کو نہیں جانے دیا۔ نہیں، یہ جو صبح وکلاء کی وہ شیڈول میٹنگ ہے نا ہفتے میں، نہیں وہ ملاقات تو الاؤڈ ہے، میں وہ سماعت کی بات کر رہا ہوں۔ سماعت پہ جو اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہیں اس میں جانے پہ منع کر دیا انہوں نے وکلاء کو۔ نہیں یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ نہیں، لیکن اس میں میرا وکالت نامہ ہے نا، مجھے منع نہیں کر سکتے، میں اسی ٹرائل میں وکیل ہوں۔ اس ٹرائل میں آپ وکیل ہوں گے۔ اچھا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی، گلے شکوے بھی دور ہو گئے۔ اب خان صاحب نے جو آپ کو ٹاسک دیا، آپ کو کہا کہ اب
بیسیکلی جو احتجاج ہے، یہ احتجاج وغیرہ اس کو آپ نے لیڈ کرنا ہے، اس کے لیے ماحول بنانا ہے، سب کچھ کرنا ہے. تو اسلام آباد میں آپ کا پلان کیا ہے کرنے کا؟ اسلام آباد میں ہم نے کئی جلسے جلوس کیے ہیں. بہت سارے لوگ کو میں جانتا ہوں، کمیونٹیز کو جو خان کے لیے نکلتے ہیں. تو لہٰذا اب پہلا پلان تو یہ ہے کہ مطلب تقریباً میں انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہوں، یعنی کہ اب اپنے ٹھکانوں پہ دستیاب نہیں ہوں گا. اور میں ہر ورکر کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہو جائے جب تک کہ 22 کی تاریخ نہیں آتی ہے. اور 22 اگست کو جو ہے انشاءاللہ فاطمہ جناح پارک جو ہے اس کے جو G9 والی سائڈ ہے اس کے پاس ہم اکٹھے ہوں گے، اور پھر جو ہے جلوس کی شکل میں اسلام آباد اور پنڈی کے تمام جو پاپولیشن ہے اس کو لے کے ہم ترنول کی طرف بڑھیں گے. تو آپ کو وہاں پر اجتماع کی اجازت ملے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں پر آپ کو اکٹھے ہونے دیا جائے گا؟ ابھی تک تو ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کو یہ سپیس نہیں ملی. نہیں، ہماری دیکھیے 3 متبادل جگہ ہم نے بتائی ہے کہ پہلی جگہ جو ہے وہ ہے F9 پارک. اگر بالفرض وہاں پہ کوئی رکاوٹ ڈالا جاتا ہے، ہم نے 11 بجے جو ہے وہ جمع ہونا ہے. اگر وہاں پہ کسی حوالے سے روڈ بند ہوتے ہیں، نہیں جمع کیا جاتا ہے، تو ہم نے سب نے مل کے 0 پوائنٹ پہ اکٹھے ہونا ہے، چاروں طرف سے آنا ہے. اور یہ ہمارا سیکنڈ میٹنگ پوائنٹ ہے. جو پنڈی کے قافلے ہیں، جو بارکو کے ہیں اور جو شہر کے ہیں، وہ سب جو ہے ان پوائنٹس پہ، اور چونکہ واٹس ایپ گروپ کا زمانہ ہے، موبائلوں کا زمانہ ہے. اسلام آباد میں آلریڈی NOC ملی ہوئی ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، جگہ کا تعین ہو چکا ہے. تو لہٰذا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں ہے ہمیں روکنے کا. اور اگر وہ روکتے ہیں تو اگر کوئی زبردستی کرتے ہیں تو زبردستی ہم ان کی نہیں مانیں گے. کوئی رکاوٹ ہے تو ہم اس کو ہٹائیں گے. کرین ہوگی؟ نہیں، کرین ہوگی جو بھی یا ہوگا. کے پی سے آئے گی؟ نہیں، وہ تو جو KP والے قافلے، دیکھیے ہر ایک آدمی نے پہنچنے کے لیے اپنا بندوبست خود کرنا ہے. لہذا ہم اسلام آباد سے تو ہم پیدل بھی جا سکتے ہیں ترنول کی طرف. زیادہ مجبور ہو گئے تو پھر پیدل مارچ ہوگا. اندازاً کتنے بندے اکٹھے ہو جائیں گے؟ 2 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوں گے. 2 لاکھ سے زیادہ؟ جی ہاں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہو. انشاءاللہ. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ساتھ میں کیا یہ بھی کوئی پلان ہے پنجاب اور لاہور کی طرف کوئی جلسے جلوسوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ تمام کو کہا ہے کہ قافلوں کی شکل میں آئیں، رکاوٹوں کو جو ہے توڑیں اور جلسہ. نہیں، وہ تو یہاں سے آئیں گے نا. یہ والا جلسہ ختم ہو گیا 22 اگست کو، بس ختم. لوگ گھر گھر چلے جائیں گے یا اب کنسسٹنسی کے ساتھ بار بار مختلف شہروں نہیں، میں؟ ہمارا نیکسٹ جو پلان ہے وہ ہے پنجاب میں ایک مارچ کا. کسی ایک سمت سے داخل ہوں گے اور KP کے لوگوں کو میں ساتھ میں لے جاؤں گا، اور ہم لاہور پہنچیں گے. لاہور میں جلسہ بھی کریں گے، 3 دن تک قیام کریں گے. کم از کم اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھیں گے، اور اگر عمل درآمد کے لیے کوئی تاریخ دیتے ہیں تو اس پہ بات کریں گے، اور اگر وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اسلام آباد کی طرف آئیں گے. لاہور سے پھر آپ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. لیکن اس میں تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ آئی ول بی روتھلیس، میں بڑی بے رحمی سے پیش آؤں گی اگر کوئی بھی پبلک آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، جلسے جلوس کرے گا، سڑکیں بلاک کرے گا، راستے بند ہوں گے تو آئی ول بی روتھلیس. وہ ایک شعر ہے نا، مجھے ایک فکرہ یاد ہے کہ زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. قاتل میں ہے. وہ ہم زور دیکھنا ضرور پسند کریں گے. اچھا، آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ اگر مریم روتھلیس ہونا چاہتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ روتھلیس ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ غضب ڈالے. ہم چاہتے ہیں وہ قہر ڈالے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں مار دے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا دیکھ لے. یہ ڈرانے سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور نہ کوئی ہم کسی کے غیظ و غضب سے ڈرنے والے ہیں. یہ ملک خداداد پاکستان ہم سب کا ہے. کوئی یہ کہے میں روتھلیس ہوں گی یا ہوں گا اور ہم ڈر گئے، اپنے پاس رکھیں اپنی روتھلیسنس کو. اور اگر کوئی ہمارے ساتھ غیر قانونی طور پر ہم پہ کوئی ہتھیار آزماتا ہے، ہمارے ساتھ ظلم و جبر کرتا ہے،
تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں پھر ایک ایسا انقلاب آئے گا کہ وہ بنگلہ دیش کے انقلاب کو بھی کوسوں پیچھے چھوڑ دے گا. اچھا فائنلی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیونکہ ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے تحریک انصاف میں، تو 9 مئی کے بعد جتنی بھی پبلک گیدرنگز ہوئی ہیں ان کو آپ نے لیڈ کیا ہے، ریلیاں نکالی ہیں، کنونشنز کیے ہیں، جلسے کیے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو جلسے کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے مزاج بھی سمجھ جاتا ہے. وہ اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ لایا ہوا کراؤڈ اور آیا ہوا کراؤڈ کیا ہوتا ہے. جس کو لایا جاتا ہے وہ اسٹیج کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہا ہوتا. ان کی گفتگو، ان کے نعرے کی بلندی، ان کے آواز کے اتار چڑھاؤ سے یہ سب گیج کر لیتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے میں آپ جتنا لوگوں سے، ینگسٹر سے آپ نے انٹریکٹ کیا، تو یہ جو بنگلہ دیش والی بات اور مثال بار بار چلتی ہے، کیا اس وقت آپ کے حساب میں ٹیمپرامنٹ ہے پاکستان میں نوجوانوں کا خاص طور پہ؟ میں آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کا ناک میں دم کیا ہوا ہے اس حکومت نے اور حکومتوں نے. نمبر 1، بدامنی نے، غربت نے اور الٹریسی نے اور مسلسل ان ہی چہروں کے ذریعے کرپشن نے اور اداروں پہ بڑھتی ہوئی بد اعتمادی نے لوگوں کو اب اس پہ قائل کیا ہوا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے، اور نفرت ہے کہ اب پھیلتی ہی جا رہی ہے. آتش فشاں کے دہانے پہ ہم بیٹھے ہیں، اور یہ جو حرکات ہے نا کہ ہم بے رحم ہوں گے، یہ آتش فشاں پہ بیٹھ کے حقہ گڑگڑانے کی ہے. اگر 4 لاکھ نکل کے بنگلہ دیش کی تاریخ کا دائرہ تبدیل کر سکتے ہیں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں انتہائی مایوسی ہے، اور دن بدن یہ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ جو حکومتیں بنی بیٹھی ہیں یہ سن لیں اور سمجھ لیں کہ ہمارے پرامن احتجاج پہ اگر کسی نے تشدد کیا، ہمیں مارا، ہمیں شہید کیا، شاید ہم نہ رہیں، لیکن آپ کے بدبودار نظام نے، بوسیدہ اور سڑے ہوئے نظام نے، آپ کی حرکتوں نے، آپ کی سکنات نے، آپ پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کی پامالی نے اور آپ کے تمام مکروہ حرکات نے اب عوام کے اندر ایک لاوا بھرا ہوا ہے، اور اس لاوے کو نکلنے مت دو. اگر نکلے گا تو نہ یہ نون رہے گی اور نہ ان کی حکومتیں رہے گی. اور میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ بنیاد ہیں ہمارے عقیدے کی کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہیں. اگر پاکستان کی بہتر مستقبل کے لیے ہماری جان کام آ سکتی ہے، ہم ایک آئین کی پاسداری کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے اور تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہنے کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہیں، پاکستان کے بہتر مستقبل اور پاکستانیوں کی خوشحالی کے لیے ہیں. اس خواب کو پورا ہونے دیں. تو لہٰذا اگر اس تکمیل میں ہمارے آئینی قانونی جدوجہد اور احتجاج کو اگر کوئی سبوتاج کرتا ہے اور کوئی ہمیں مارتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو ظلم ہے پاکستانی برداشت نہیں کریں گے. صحیح. بہت بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کروشل سٹیج جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا کروشل ٹائم سٹارٹ ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ اس قدر ہو جاتے کہ ہمیں بھی نہ مل پاتے، میں نے کہا کہ اٹس دا رائٹ ٹائم کہ ان کے ساتھ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.